دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے ایام عزا کی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہانہ سرور۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا، شہادتوں کا وقت قریب آیا جاتا ہے۔ آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ آج کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے مولا حسین کے ننھے شہزادہ علی اصغر کا، میرا باپ کے لخت جگر شہزادہ علی اصغر کا، کربلا کے سب سے کمسن شہید شہزادہ علی اصغر کا۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی ظاہری عمر صرف 6 ماہ کی تھی مگر 3 بار شہید کیا گیا۔ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت، بذات خود میری پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپا کیونکہ آج 6 محرم کی تاریخ ہے، ویسے سن کے حوالے سے بہت کم سن شہادت ہے، لیکن یہ وہ شہادت ہے کہ جس نے یزیدیت کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ بے شک۔ میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں آج کی تاریخ کے حوالے سے۔ میرا سوال ہے کہ حضرت علی اصغر کو کربلا کی سورہ کوثر کیوں کہا جاتا ہے اور انہیں فخر اسماعیل کیوں کہا جاتا ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، فاطمہ زہرا شہزادی کونین کی بارگاہ میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ چہاردہ معصومین کے پاک گھرانے کی ایک ایک کڑی کو یقیناً ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ماہ محرم اور اسپیشلی ابتدائی 10 دن جو ہے یہ صرف اور صرف ماتمداری کے ہیں، عزاداری کے ہیں، اور یقیناً یہ 10 دن ہمارے لیے بہت فکر و نظر کا سبب ہیں۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں ان کا تذکرہ کیا جو کہ اصحاب حسین تھے، لیکن اب ہم ان تواریخ میں آ گئے ہیں کہ جب ہم بنو ہاشم کے ان شہیدوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، یہ یاد رہے کہ ساری قربانیاں 10ویں محرم کو پیش کی گئی ہیں، لیکن ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں نے اپنی آسانی کے لحاظ سے ایک ایک دن کو ڈیوائڈ کر لیا ہے تاکہ ہم دل کھول کر ان کا تذکرہ کر سکیں۔ تو 6 محرم جو کہ منسوب ہے حضرت علی اصغر سے، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ یقیناً حضرت علی اصغر کی ایک عظیم شخصیت، اور اس عظیم شخصیت دیکھیں، خانوادہ اہل بیت میں اگر چھوٹا سا بچہ بھی ہے لیکن اگر اس کی کارکردگی بہت زیادہ ہے، جذبہ شہادت بہت زیادہ ہے، تو حضرت علی اصغر جیسی عظیم شخصیت کو باب الحوائج کا مرتبہ اور مقام دیا گیا۔ حضرت علی اصغر کو، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ سورہ کوثر کربلا کی کیوں کہا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں سورہ کوثر ایک مختصر سورہ ہے۔ حضرت علی اصغر جو کہ کربلا کے شہداء میں سب سے کم سن ہیں، اور اتنے کم سن ہیں کہ آپ نہ خود میدان جنگ کو جا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب تک حضرت علی اصغر کی قربانی نہیں ہوتی تب تک امام علی مقام مقتل کربلا میں نہیں جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر دلیل کے طور پر شب عاشور کا
اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام تمام بیویوں کے خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو جب حضرت ام رباب کے خیمے کے باہر پہنچے تو آپ نے عجب منظر دیکھا. آپ نے منظر یہ دیکھا کہ بی بی ام رباب ایک چھوٹا سا جھولا جھلا رہی ہیں اور اپنے چاند سے بچے کو دیکھتی جا رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ علی اصغر تو بہت کم سن ہے, تو بہت صغیر سن ہے, نہ تو میدان جنگ میں جا سکتا ہے نہ اپنے بابا کی نصرت کر سکتا ہے. میں کہوں کہ بی بی ام رباب جب تک حضرت علی اصغر کی قربانی نہیں ہوتی تب تک کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوتا, اور جب تک جناب سکینہ کی شہادت نہیں ہوتی زندان شام میں اور ایک ننھی سی قبر نہیں بنتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی. یعنی آپ کے 2 بچے, خدا نے 2 ہی بچے عطا فرمائے لیکن یہ 2 بچے ایسے تاریخ ساز بچے قرار پائے کہ حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں اور جناب سکینہ بنت الحسین وہ ہیں کہ جن کو امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پر رباب اور سکینہ موجود نہ ہوں. تو یقیناً حضرت علی اصغر کی عظیم قربانی اور اس عظیم قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اس واقعے کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں وہ صدائے استغاثہ بلند کی جو صدائے استغاثہ خیمے میں سے گریے کی صدائیں آنے لگیں, اور جب خیمے میں سے گریے کی صدائیں آنے لگی تو امام حسین علیہ السلام خیمے کی جانب پلٹ کر گئے اور پوچھا کہ بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے دنیا سے گزر گیا ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں بھیا, بلکہ آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے. اور بس اس کے بعد امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان جنگ میں لے گئے اور اس کے بعد کے تمام واقعات آپ کو معلوم ہیں. میرا سلام ہو کربلا کی تمام ماؤں کو, ام رباب کو بھی. آپا مولا حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ اور میں چاہوں گی اس کے ساتھ ہی آپ علی اصغر کی شہادت کے مصائب پہ بھی تذکرہ کیجیے. دیکھیں, جو علماء اسلام بیان فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک رات کی لیے مہلت کیوں مانگی گئی تھی. عبادت کے لیے اگر مہلت مانگی گئی تو امام علی مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہے کہ علی کی ایک ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. امام علی مقام کے رفقا وہ تھے, امام علی مقام کے جانثار وہ تھے کہ شب عاشور امام کے خیموں میں سے ایسے تسبیح و تحلیل ذکر اور اذکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ جیسے لگ رہا تھا کہ مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں. تو ہم کیا کہیں کہ ایک رات کے لیے عبادت کی مہلت مانگی تھی, لیکن اب علماء نے یہاں پر بحث کی. علماء نے کہا کہ یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت علی اصغر, کیونکہ 9 رجب کی ولادت ہے حضرت علی اصغر کی, لے کے امام علی مقام مدینے سے روانہ ہوئے تھے اور 9 محرم کو پورے 6 مہینے ہو رہے تھے, اور جب 10ویں محرم ہوتی تو وہ 6 مہینے مکمل ہو کر 6 مہینہ 1 دن ہو جاتا. تو اسلام میں شاید 6 مہینے والے کی قربانی یقیناً منظور و مقبول ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہ علماء اسلام نے بحث کی اور میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گی, لیکن حضرت علی اصغر کی شہادت نے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا. بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ لشکر یزید کے سپاہی بھی منہ موڑ موڑ کے رونے لگے جب امام حسین علیہ السلام ابا کے دامن سے ڈھانپ کر حضرت علی اصغر کو مقتل میں لے کر گئے. تو لشکر یزید میں سے کچھ سپاہی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محسوس کیا ہو رہا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا کہ شاید حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر پہنچ کر حضرت علی اصغر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹا دیا. ظاہر عرب کی گرمی, دھوپ کی سختی اور وہ معصوم 6 مہینے کا بچہ جو کہ کملا نہ جائے, تو امام علی مقام نے ابا کے دامن سے ڈھانپ لیا تھا اور کہا کہ اے علی اصغر حجت کو تمام کر دو.
اور علی اصغر نے اپنے ننھے منھے ہونٹوں پر زبان کو پھرایا، اور اس منظر کو دیکھ کر لشکر یزید کے سپاہی بھی زار و قطار رونے لگے۔ اور اس وقت عمر ابن سعد نے کہا کہ قطبر کلام حسین، ہرملہ جو کہ عمر ابن سعد کے پاس موجود تھا، اس سے جب عمر ابن سعد نے یہ جملہ کہا کہ قطبر کلام حسین، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ہرملہ نے تیر سہ شعبہ کھینچا۔ اب جو عرب کی تاریخ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تیر سہ شعبہ عرب کی سرزمین پر جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس تیر سہ شعبہ کو حضرت علی اصغر پر چلایا ہرملہ نے، اور حضرت علی اصغر کا ننھا سا گلا چھدا، حسین کے بازو کو توڑتا ہوا وہ تیر سے شعبہ زمین میں پیوست ہو گیا، اور جب زمین میں پیوست ہو گیا تو امام علی مقام نے حسین کے علی اصغر کے گلے سے گرنے والے لہو کے قطروں کو، اور 6 مہینے کا بچہ جو کہ 3 دن کا پیاسا بھی ہو، اس کے پاس کون سے خون ہو سکتا ہے، لیکن چند قطرے خون کے زمین پر جب گرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے اس خون کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، اور اس لیے کہ زمین نے کہا تھا کہ امام علی مقام اگر یہ خون میری جانب آیا تو تا قیامت ایک قطرہ اناج کا نہ اگے گا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے چاہا کہ آسمان کی جانب پھینک دیں، تو آسمان سے صدا آئی کہ امام علی مقام سے کہ مولا قیامت تک ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور امام علی مقام نے اس چلو کے لہو کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور حضرت علی اصغر کا ننھا سا لاشا لے کر امام علی مقام چاہتے ہیں کہ خیمے کی جانب جائیں، مگر خیال آیا کہ ام رباب جو کہ ماں ہے وہ کیا کہے گی کہ مولا آپ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کے 6 ماہ کے شہزادے کے ساتھ ایسا۔ کربلا میں جہاں پر تصورات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مصائب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پیچھے ہٹے، مگر پھر یہ خیال آیا کہ ام رباب کہی کہ مولا سب کے لاشیں خیمے میں آئے، میرے 6 مہینے والے بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ تو امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ رضن بقضائہ تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یقیناً یہ وہ عمل ہے جو کہ اعمال عاشورہ کا جز قرار پایا، اور امام حسین علیہ السلام نے پشت خیمہ پر ایک ننھی سی قبر کھودی اور اس میں علی اصغر کو لٹا کر قبر کو بند کر دیا۔ پانی کہاں تھا مقتل کربلا میں؟ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً چند قطرے آنسوؤں کے بہائے اور اس قبر کو گیلا کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی مقتل کربلا میں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جب سروں کو شمار کیا جانے لگا تو ایک سر کم نظر آیا۔ عمر ابن سعد نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ کون سا سر ہے کہ جو کم نظر آتا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ حسین ابن علی لے کر آئے تھے اسے پشت خیمہ پر دفن کر رہے ہیں۔ اور عمر ابن سعد نے ایک تازہ دم سپاہیوں کا دستہ بھیجا کربلا کے مقتل کی جانب، اور کہا کہ اس بچے کا لاشا تلاش کر کے لاؤ، اور جہاں پر بھی کچی زمین بھربری دیکھتے وہاں پر وہ اپنا نیزہ مارتے تھے لشکر یزید کے سپاہی، اور جب وہ نیزہ خالی واپس آتا کہتے تھے نہیں یہاں پہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر علی اصغر کی قبر موجود تھی تو نیزے کی نوک پر علی اصغر کا لاشا نکل آیا۔ اور 11ویں محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلائے حسین سے روانہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جو بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، ان تمام شہداء کے سروں کو تن سے جدا کر کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا اور لاشوں کو مقتل کربلا میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو جناب ام رباب نے جب اس مقتل کربلا سے گزری تو آپ نے بے اختیار اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں تمام
عالم اسلام سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ماں جب بھی کبھی اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو کہاں پر پیار کرتی ہے؟ یا اس کے رخساروں کا بوسہ لے لیتی ہے، یا اس کی چاند سے پیشانی کا بوسہ لے لیتی ہے، مگر ام رباب کی لاڈلے کا تو سر ہی نہیں تھا۔ نہ جانے ام رباب نے کہاں پر بوسہ لیا ہوگا اور کہاں پر پہچانا ہوگا۔ یقیناً حضرت علی اصغر کی عظیم قربانی اور اس عظیم قربانی کو تاریخ فراموش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک، جزاک اللہ آپا۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی کے ساتھ آج کی نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی بن کے میں شبیر